السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کے ساتھ خاور گمر چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، آپ کو گزشتہ عید مبارک ہو۔ بہت بہت امید ہے آپ کی چھٹیاں بہت اچھی گزر رہی ہوں گی۔ آج بھی میرے خیال میں چھٹی ہے، پبلک ہالیڈے ہے، لیکن ظاہر ہے میں اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کو انفارم کریں گے۔ آج ہمارے پروگرام میں جو سٹوریز ہم نے شامل کی ہیں، ایک تو سب سے پہلے جو ہماری سٹوری ہے جس کے اوپر اب تفصیل سے بات ہوگی وہ یہ کہ 27 کی تاریخ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ حکومت وقت پیسے بھی 21 ارب روپے ریلیز کرے، اور ساتھ میں جو بھی انہوں نے مشاورت کرنی ہے، اپوزیشن سے بات کرنی ہے، اس کے اوپر کیا اب تک جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج ڈائریکٹر جنرل ISPR نے ایک کمپریہنسو پریس بریفنگ کی ہے، کون سے نکات کے اوپر تفصیلاً بات کی گئی اس کے اوپر بھی ناظرین آپ کو مطلع کریں گے۔ کیا عمران خان نے واقعی جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر KP اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کی تھی؟ اس کے اوپر آپ کو پتا اوور دا ویکینڈ کافی زیادہ جو ہے جو شور مچایا گیا، دیکھیں عمران خان نے یہ کیا کر دیا، اس کی حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ بنیادی طور پر وہ کس طرح اس کو ایک اسپن ڈاکٹر کے طور پر استعمال کر کے ایک خام خواہ کا پروپیگنڈا بنایا گیا۔ نون لیگ انتخابات سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹیں بانٹ دی ہیں پنجاب کے اندر، لیکن بالکل مست ہاتھی کی طرح جو ہے ہماری پاکستان مسلم لیگ نون وہ سوئی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ کیا وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ ٹکٹیں ابھی تک انہوں نے وہاں پہ تقسیم نہیں کی۔ ووٹ کانفیڈنس کا بھی آپ نے جو سنا کہ شاید جو ہے ایک ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں۔ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے جا رہا ہے اگینسٹ محترم ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا سٹوری ہے، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ چوہدری صاحب، سب سے پہلے ہماری جو ٹاپ سٹوری ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کے بعد کل اور پرسوں پورے پاکستان کی نظریں جو ہیں اس وقت لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر۔ 3 ممبر بینچ نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر جو انتخابات ہونے ہیں آئین کے آرٹیکل 105 اور 224 کے تحت، اس کے اوپر سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے۔ لاسٹ جب ہیئرنگ ہوئی سی چھٹیوں سے پہلے، تمام سیاسی جماعتوں کے جو قابرین ہیں ان کو بلایا تھا چیف جسٹس صاحب نے۔ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، کیا وہاں پہ ساری جو ہیئرنگ ہوئی، کیا اس ہیئرنگ کے اختتام کے اوپر سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، پہلے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 27 جو ہے اپریل کو۔ ناظرین، یہ جو حکم نامہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، جو صاحب جو PDM کی طرف سے فاروق ایچ نائک پیش ہوئے تھے اور بتایا تھا کہ PDM اتحاد کے شراکت داروں میں اس طرح کے مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے، اور یہ طے پایا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ملاقات کریں گے تاکہ تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز کرانے پر اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ سعد رفیق پیش ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید کی تھی۔ انہوں نے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے تمام اسمبلیوں کے بیک وقت انتخابات کے لیے مذاکرات پر اپنی پارٹی کی رضامندی کا بھی اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے قمر زمان کائرہ، MQM کی جانب سے صابر قائم خانی صاحب، مسلم لیگ کاف کی جانب سے طارق بشیر چیمہ صاحب، باب کی جانب سے اسرار ترین جو ہے وہ پیش ہوئے تھے۔ BNP مینگل کی جانب سے سردار ایاز صادق صاحب کو نمائندگی کا حق دیا گیا تھا کہ وہ وہاں پہ نمائندگی کریں۔ فاروق ایچ نائک اور خواجہ سعد رفیق کے موقف کی انہوں نے بھی تائید کی تھی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب پیش ہوئے اور بتایا کہ عوامی معاملات میں مکالمہ اور مشاورت کوئی آپشن نہیں بلکہ ایک فرض ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے بیک وقت انعقاد کے حوالے سے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرنے والی ملک کی سیاسی قیادت کے مثبت بیانات سامنے سننے میں آئے ہیں، اور یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ انتخابات کی تاریخ پر بہت جلد اتفاق رائے پیدا کر لیں گے۔ لازم ہے کہ اس طرح کا نتیجہ جلد سے جلد حاصل کیا جائے۔ اس کے بعد بتایا گیا تھا کیونکہ آئینی پٹیشن نمبر 5 میں ہمارے 4 اپریل 23 کے فیصلے کے تحت پہلے ہی پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ 14 مئی 2023 مقرر جو ہے ہو چکی ہوئی ہے، یہ فیصلہ برقرار رہے گا، یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا، اور اس کی تعمیل آئین کے آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 190 کے تحت ملک کے تمام عدالتی اور انتظامی حکام پر لازم ہے۔ اٹارنی جنرل پاکستان اور فاروق ایچ نائک صاحب ہمارے پاس آئے اور استدعا کی کہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے مہلت درکار ہے،
ہمارے زیادہ تر سیاسی رہنما اور پارٹی سربراہان عید منانے اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہو چکے ہیں۔ عید کے بعد 26 اپریل کو ان سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہے ان کا اجلاس بلایا گیا ہے، یعنی کہ کل ہمیں مہلت دی جائے کہ 27 اپریل کو اس اجلاس میں ہونے والی پیش رفت سے عدالت کو آگاہ کیا جا سکے۔ تو چوہدری صاحب یہ سارا معاملہ ہے، اور سیاسی ڈائلاگ کے حوالے سے جو ہے مہلت مانگی گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ ہمارا جو حکم ہے 14 مئی کو الیکشن کروانے کے حوالے سے وہ ان پلیس ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ کل ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کوئی اس سے کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا یا پھر یہ ایک وقت ضائع کرنے کی اور یہ ساری ایک تعطل میں ڈالنے کی ایکسرسائز ہوگی؟ جی چوہدری صاحب۔ نہیں، ابھی بظاہر ان کے پاس سیاسی کوئی موو رہ نہیں گئی۔ پی ڈی ایم جو اتحاد جن کی حکومت ہے نا، جب آپ الیکشن سے بھاگ جائیں تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ الیکشن میں آپ کو عوام پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا آپ کو مینڈیٹ دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے جتنے سروے کرائے، جتنی ان کو رپورٹس ملی ہیں، جو عوام کے اندر رد عمل ہے وہ تو یہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے پے در پے آرڈرز کیے اور اس کے اوپر انہوں نے پے در پے حملے کرتے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں کبھی ایک قرارداد، کبھی دوسرا قانون، کبھی تیسرا قانون۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے ایک مہینے میں تو انہوں نے بے شمار صرف ایک پوائنٹ پر یہ کر رہے ہیں ساری حرکتیں کہ سپریم کورٹ کو یہ کر دیں، چیف جسٹس کو ہٹا دیں، جو ان کو جج جن کی شکلیں پسند نہیں ہیں، معاف کرنا، ان کو نکال دیں۔ کبھی ایک قرارداد، کبھی دوسری۔ اچھا 2-3 دفعہ یہ وہ پیسے والا جو 21 ارب روپے دینا تھا اس کے اوپر 2-3 دفعہ یہ ان کو ریجیکٹ کرا چکے ہیں۔ یعنی جب آپ مالی بل جو ہے، منی بل جو ہے، اس کو ریجیکٹ کرا دیتے ہیں، خود ہی پیش کرتے ہیں، خود ہی ریجیکٹ کرا دیتے ہیں، کوئی پرائیویٹ ممبر بل نہیں ہے، تو دین یو ہیو لاسٹ کانفیڈنس۔ پھر آپ 15-20 دن سے گورنمنٹ میں کس طرح بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں؟ پھر تو سارا نلیفائی ہو گیا۔ جس دن آپ نے ریجیکٹ کرایا اس دن یو لاسٹ دی گورنمنٹ تو آپ کی فارغ ہو گئی اس دن۔ ایک یہ کر دیا، پھر دوسرا الیکشن کمیشن سے الٹی سیدھی رپورٹیں لکھواتے رہے اور باقیوں سے بھی، اور یہ پیسے جو تھے اس کو قومی اسمبلی میں لے کے جانا ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ تو ایک پروسیجر، یعنی آپ کوئی بندہ اگر خاور گھومن یا غلام حسین ان سے نہ بھی کہے کہ ہمارا تحفظ کرو تو ان کا فرض کیا ہے؟ ریاست کا فرض ہے کہ 22-23 کروڑ 24 کروڑ جتنے بھی آبادی ہو گئی ہے ان کا تحفظ کرنا ہے۔ ابر قبل میں کل انہوں نے حملہ کر کے دشمن نے جس طرح ہمارے ساتھ یعنی بھیانک مذاق کیا عید کے دنوں میں، اچھا چوہدری صاحب، اس کے بعد تو رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قبل کے حوالے سے آج آپ کو پتا ہے ڈی جی ایس پی آر نے پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ ابھی تک جو شواہد ہیں کوئی حملے کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے وہاں پہ۔ میں یہ بات مکمل کر لوں، جی ہمیں نہیں لگتا کرنا ضروری تھا کہ یہ الیکشن کرائیں گے، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی میننگ فل ڈائلاگ کریں گے۔ ہاں البتہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی وائف جو ہے بیگم صاحبہ فوت ہو گئی ہیں لاہور میں، تو ان کے گھر گئے ہیں، ان کا وفد گیا ہائی پاورڈ، ایاز صادق، سعد رفیق وغیرہ، اور میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے کہ یہ سعد رفیق، ایاز صادق جو ہے ایک پی ٹی آئی والے کے کان میں، پرویز لائی یا اسد کیسر یا کسی کے کان میں کافی تفصیلی بات کر رہے ہیں، تو اس میں مطلب یہ تھا کہ بھئی ہمیں 10 منٹ پرویز لائی صاحب نے بات کی ہے۔ چوہدری صاحب یہ جو ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہیں پرویز لائی صاحب اور ایاز صادق صاحب ایک دوسرے کے کان میں اب کیا فرما رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا۔ اچھا ناظرین، یہ جو ساری سٹوری بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر واضح ایک پوزیشن لی پی ڈی ایم نے، جو موجودہ حکومت ہے، کہ ہم ایک سیاسی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اتحاد کے اندر۔ ظاہر 13-14 پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اس کے بعد پھر آپس میں ہم ایک اتفاقی رائے پیدا کرنے کے بعد اپوزیشن کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن مطلب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان۔ جناب عمران خان صاحب کا انٹرویو ہوا، انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ ابھی کسی بھی سطح کے اوپر کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تو لیکن اسی دوران ناظرین آپ نے دیکھا کہ اوور دا ویکینڈ یہ جو ایک آڈیو لیکس کا سلسلہ ہے اس کے اندر چیف جسٹس صاحب کے خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ لیکن ایک اور چیز یہاں پہ واضح کرنا ناظرین بڑا ضروری ہے کہ آڈیو لیکس کی کسی بھی طرح کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جو آئین پاکستان ہے، جو پاکستان کے قوانین ہیں،
ऑडियो लीक्स उसी सूरत में एक्सेप्ट हो सकती है कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब या खावर गुमन जाके ये बताए कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने की है, इसका मकसद ये था, ये रिकॉर्डिंग आलात मैंने इस्तेमाल किए, ये जगह है रिकॉर्डिंग की और इस वक्त मैंने रिकॉर्डिंग की, और रिकॉर्डिंग का बुनियादी मकसद क्या था वो भी जाके कोर्ट ऑफ लॉ में आपने साबित करनी है सारी चीजें, उसके बाद ये एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस हो सकता है। अदरवाइज ये एक प्रोपोगंडा टूल के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपने देखा कि भरपूर अंदाज से हो रहा है मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स के ऊपर। साबर साहब आप इनके हरकतें देखें ना, जी जी, साबिक चीफ जैसे साकिब निसार और ख्वाजा अहमद तारिक रहीम की जो कन्वर्सेशन है जी एग्जैक्टली, वो तो लॉ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि फलां केस में देख लो, इसमें कर लो। चौधरी साहब वो तुम्हारा क्या बिगाड़ लॉ पॉइंट के अलावा वो जुर्म तो तुम कर रहे हो उनका लेके टेप करके। जी जी, लॉ पॉइंट के अलावा वो कुछ भी अगर डिस्कस करें, ये एक उनकी एक जो प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल एक उनकी डिस्कशन है, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। बुनियादी सवाल मेरे ख्याल में जो हमारे मीडिया को उठाना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, ये क्यों होती हैं, क्यों ये इनकी रिकॉर्डिंग चलाई जाती हैं। और एक और नाजरीन आपको जो आपके साथ मैं जरूर ख्वाजा तारिक रहीम को ले लें अगर आपने बात पूछनी उनसे। अच्छा, इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करता चलूं कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है कोई 1 दर्जन से ज्यादा आपने इस तरह की ऑडियो लीक सुनी होगी, लेकिन एक भी इस ऑडियो लीक को लेके एज ए पीस ऑफ एविडेंस जो है एक शहादत के तौर पर ना किसी सेशन कोर्ट में, ना किसी हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी जगह के ऊपर हुकूमत वक्त वो नहीं लेके गई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इसका वजन ही कोई नहीं कानूनी, इसके पीछे कोई आप आर्गुमेंट पेश कर ही नहीं सकते सिवाय इसके कि राना सनावला साहब आके इस्तीफा मांग लें चीफ जस्टिस का, तलाल चौधरी साहब आके इस्तीफा मांग लें जो है चीफ जस्टिस का, और बाकी जो इनके बेश बहा जो है इस वक्त काबरीन हैं, जो वुज़रा हैं, जिनका काम ये है कि ऑडियो लीक आती है उसके ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। इनसे हमारी गुजारिश यही है कि जनाब आला आज आप उनकी जो है इस तरह की ऑडियो लीक्स के ऊपर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कल को आपकी तस्दीक हो सकती है, लिहाजा इस तरह के जो गैर कानूनी जो काम है इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी, I think they are a gang of people who are out to destroy our institutions। यानी कोई सोच सकता है एक इनका हरकारा जो है गुरु जिन्हों ने टपने ते चले जान छड़प, यानी वो चीफ जस्टिस को और उनके जजों को पुलिस और रेंजर्स जाके गिरफ्तार कर लिया, खुदा ना खास्ता है। यार क्या हो गया है, कोई जंगल में चले गए हो, तमाशा लगाना चाहते हो मुल्क का, या पहले कोई जागरसाई कम हुई है? अच्छा, कोई और कसर रह गई है? चौधरी साहब अब वो आप नाज़रीन को सुनवाते हैं कि एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या इन्होंने बयानियां अपनाया और क्या पे स्टेटमेंट लिख के दी, क्या वहां पे आर्गूमेंट पेश किया, साथ साथ जो पीडीएम के सरबराह हैं मोहतरम जो है मौलाना फजल रहमान साहब, वो अदालत के हवाले से क्या राय रखते हैं, ये पहले सुन लें। फलसफा ही गलत है और अजीब सूरत हाल यह है कि हमारे सामने जो दलील लाई जा रही है वो ये है कि अदलिया मुश्किल में है, जरा अदलिया को मुश्किल से निकालना है। किस बात पर किस मुश्किल में है जी? अपने अना वजीर छोड़ दे, खैरियत है, कोई मसला ही नहीं है जी। ये उनकी ड्यूटी नहीं है, पार्लियामेंट को आजाद छोड़े, हुक्मरान को आजाद छोड़े, किसके सामने झुके, जिसके पास सियासी ताकत ही नहीं है, हम उसको क्यों तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं जी? उस सियासत के महवर में वापस लाना, मेरे ख्याल में हमें गिला और शिकवे का हक है कि मैं अपने सुप्रीम कोर्ट से और उनके मोहतरम जज साहिबान से ये शिकवा करूं। नाजरीन, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ही बात की जा रही है कि आईन पाकिस्तान के ऊपर अमलदारी होनी है, और आइन बहुत वाज़ेह है, कोई असम्बली तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, वहां पे कोई जो पाकिस्तान का कानून आइन उसको नहीं रोकता। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उसके ऊपर आपने देखा इख्तिलाफी राय सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आई, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से कोई भी राय सामने नहीं आई। लेकिन तलाल चौधरी साहब को आपने सुना, उनकी राय सुने, वो तो एक जो कानून हुकूमत ने पास किया जिसके ऊपर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के एक 8 मेंबर बैंक का, नाजरीन लार्जर बैंक का एक वाज़ेह फैसला आया हुआ है कि इसके ऊपर अमलदारी रोक दी गई है, उसको लेके क्या फरमा रहे हैं सुने। कोई बेंच के फैसले कबूल होंगे जो नए कानून बनाने के जो बना है पार्लियामेंट का उसके मुताबिक होंगे, और ऐसा कोई इलेक्शन जो लाडले को लाने के लिए होगा वो अब कबूल नहीं करेंगे। तो चौधरी साहब ये जो है देखा जाए तो हम क्या कहें कि ये
بدنجتی یہ ہے لائک کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پرسوں جو سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کو کیا بتانا ہے، کل ظاہر ہے اجلاس کل ہو جائے گا، اجلاس کے بعد ظاہر ہے ایک بیانیہ آ جائے گا، ایک پریس اسٹیٹمنٹ آ جائے گی۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں جوہری صاحب وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ میری ایک ان کے لیڈر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی وہ کہا جاتا ہے نا کہ محاورتاً کہ جی ہمیں بے شک بحر عرب کی بجائے بحر الکاہل کے اندر پھینک دیں، جو مرضی ہمارے خلاف آپ نے جو حکم احکام لے کے آنے ہیں، آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ لگانی ہے، جو مرضی کہہ لیں۔ الیکشنز ہم نے عمران خان کو یہ 14 مئی کو جو پنجاب کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد نہیں کرنا۔ اب ناظرین میں اس لیے کہا کہ ساری کی ساری سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم بہت واضح ہے۔ اب جو ایک پریشرائز کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو، یہ جو آڈیو لیکس ہیں، یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں، جی پتہ نہیں چیف جسٹس صاحب خدا نخواستہ اور باقی جو ججز صاحبان ہیں وہ کسی اثر کے تابع سارے کے فیصلے کرتے ہیں، ان کے اوپر فیملی کا پریشر ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کسی بھی آئینی کسی بھی قانونی ماہر سے آپ بات کریں، ان سے پوچھیں کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے ملک کے اندر انتخابات کے حوالے سے، خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے، وہ بہت واضح ہے، وہ آئین کے عین مطابق ہے، پاکستان کے جو انتخابی قوانین ہیں ان کے عین مطابق ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں واضح ہیں۔ اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ تو کل ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائی کریں گے۔ جو لالی پاپ دیا ہوا ہے انہوں نے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ملاقات کا یا ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز کرنے کا، اطلاعات یہی ہیں کہ یہ جو سارے کا سارا جو عمل کیا گیا اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ٹائم گین کیا جائے، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اس کو جو ہے لیا جائے اور معاملہ آگے بڑھایا جائے۔ جی اب یہ جو پی ڈی ایم ہے نا، یہ آپ تو دوسروں کو سمجھتے ہیں نا بند گلی میں، یہ سلولی گریجولی بلکہ باغ کے وہاں اندر گھس گئے کہ کہیں جہاں سے نکل نہ سکے۔ اب 27 تک یا تو عمل کریں اور 14 مئی کو الیکشن ہو، جس کے لیے نون جو ہے اس نے تقریباً بائیکاٹ کیا ہوا ہے، نہ ٹکٹ دیے ہیں نہ امیدواروں کا اعلان کیا ہے، اس سٹوری پہ آئیں گے۔ اچھا جو صاحب ایک سٹوری شہر اقتدار کے اندر نمبر 2 جی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سٹوری پہ ہم بعد میں جائیں گے۔ اچھا چلے، میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو کل کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ ہے، دیر از اے پاسبلٹی، ایک مجھے بتا رہے تھے انہی کے بندے کہ جی ہو سکتا ہے ہم خود ہی ایک ووٹ آف جو کانفیڈنس جو پرائم منسٹر کے حوالے سے کروائیں اور وہاں پہ بندے پورے نہ ہو جائیں، اس کے بعد پھر دوبارہ ایک نیا لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے اس پروسیس کے اندر چلا جائے گا۔ ایک نیا لیڈر آف دا ہاؤس جب اس پروسیس کے اندر جائیں گے تو پھر ظاہر ہے جب لیڈر آف دا ہاؤس نہیں ہوگا، حکومت کچھ عرصے کے لیے ان ٹرانزیشن آ جائے گی تو پھر کس کے اوپر کنٹمپٹ لگائیں گے، کون سی حکومت کو بلائیں گے سپریم کورٹ والے، اور وقت جو ہے اس کو حاصل کیا جائے گا۔ ایک صاحب یہ بھی اطلاع دے رہے تھے دیر از اے پاسبلٹی کم کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہے ان کی طرف سے استعفیٰ آ جائے کہ جناب اعلیٰ حالات و باقیات اس طرح ہے کہ مجھے بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے اور میں یہ اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے اس کو نہیں نبھا سکتا، لہٰذا میں اپنے اس عہدے سے علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ اس طرح کی خبریں جو ہیں شہر اقتدار کے اندر یہ گردش کر رہی ہیں کہ ہر ممکن جو ہے اس کو الیکشن کو ڈیلے کروانا۔ جی فرض کریں یہ اب یہ موقف لیتے ہیں کہ جی وہ چیف منسٹر پرائم منسٹر جو ہے اس کے پاس میجورٹی نہیں رہی تو وہ تو گھر چلے گئے، نیا الیکٹ نہیں ہوا اور الیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس بھی کوئی حمایت موجود نہیں ہے، لہذا اگر یہ صورتحال ہوگی تو اختیارات تو صدر کے پاس چلے گئے، وہ کہیں گے ہاں جی پیسے بھی دیتے ہیں، سیکیورٹی بھی دیتا ہوں میں، اور الیکشن جو ہے 14 مئی کو یہ تو کرائیں اور باقی بھی کرائیں۔ جی یہ اب چوپڑیاں نالے دو والا کام نہیں چل رہا خاور صاحب، تسی جڑیاں برفانی پہاڑیاں دیکھیے نا وہ انڈیا دی سائڈ تے نے، وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، وہ ساڑھے پنڈ دے نال ہی بارڈر نے سب کی کریے پھر وہ تو نظر آپ اس کی وجہ سے کہ یہ نہیں مجھے کہہ سکتے کہ چودھری صاحب اے سی نہ لگایا کریں، بڑی ٹھنڈ آ رہی ہے ادھر سے، بڑی برف میں دیکھ کے آیا ہوں۔ آپ کو جو ملک کے حالات ہیں آپ کو الیکشن کی طرف جانا ہے، یو ول ہیو ٹو ہولڈ الیکشن، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو دیر از نو کانسٹیٹیوشن، اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کے رہنے کا جواز کوئی نہیں رہتا، اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ جو حملے کر رہے ہیں عدالتوں پر
اس کا آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی. یو آر ان اے فکس. اب آپ کو اپنے جو آپ نے حرکتیں کی ہیں 1 سال اور اس سے پہلے سے اب وہ سارا واپس آ گئی ہیں. وہ اب آپ کو ہانٹ کر رہی ہیں کہ جی اب آج آپ پرویز خٹک کی وائف کے افسوس کے لیے پہنچے ہو 3-4 بندے اور کان میں پرویز لائی سے کہہ رہے کہ یارو گل بھی کرنی سی ذرا جو سپریم کورٹ نے کیا ہے. یعنی یہ میرا اپنا اندازہ ہے. اور وہاں کیا ہوتے تو ایاز صادق صاحب جو تو ان کو چھوڑیں. ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے, یہ سیاسی جماعتوں سے ملیں یا نہ ملیں, آئین اور قانون کے تحت اگر ایک دن ملک میں الیکشن کرانے ہیں جیسے سراج الحق نے کہا ہے کہ جولائی کی ڈیٹ پر سارے اتفاق کر لیں, پی ٹی آئی بھی کر لے گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 14 مئی کو نہ ہوں گے تھے 14 جون 14 جولائی کیا فرق پڑے گا؟ وہ 14 اگست کو بھی اب کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ جو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا جو صاحب وہ جو ماریہ میمن صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا عمران خان صاحب کا, اس دوران انہوں نے یہ بات کی کہ جولائی کے اندر یہ الیکشن ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ناظرین جو ابھی سارے کا سارا معاملہ ہے نا, دیکھیں اگر ملک کے اندر آئین کے اوپر عمل داری ہو رہی ہوتی حقیقتاً صریحاً تو ابھی تک پنجاب کے اندر جو ہے الیکشن پنجاب اور کے پی کے اندر ہو چکے ہوتے. جو 14 جنوری اور 18 جنوری کو آپ کو پتا ہے بالترتیب جو ہے پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی. 90 دن وہ اپنے پورے کر چکے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو رہا. اب بظاہر جو سامنے قانون اور آئین کی کتاب جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہوا ہے, ہر حال میں پیسے ریلیز کرنا پڑیں گے حکومت وقت, جو ابھی تک جو ہے وہ ڈینائی کر رہی ہے. مختلف ہیلے بہانوں سے پیسے وہ ریلیز نہیں کر رہے. 27 تاریخ دوبارہ دی ہوئی ہے. اس کے بعد جناب اعلیٰ کیا پنجاب کے اندر انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ اپنے آرڈر کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی سخت ایکشن لے گی؟ لاسٹ ٹائم جو ریمارکس سپریم کورٹ نے دیے کہ ابھی تک ہم کوئی سخت ایکشن نہیں لے رہے, ابھی تک ہم بڑے تحمل کے ساتھ جو ہے حکومت کو سن رہے ہیں. ظاہر ہے سیاسی عمل ہے, اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو سن رہے ہیں. لیکن یہ جو فیصلہ ہے 14 مئی کا, یہ بالکل اس ٹائم آپریشنز کے اندر ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہر حال میں ہونا ہے. لہذا اب ناظرین فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. 14 کو الیکشن پنجاب کا ہوگا یا پھر اس کے بعد کوئی بات چیت آگے بڑھے گی اور ملک کے اندر 1 تاریخ کے حوالے سے کوئی بات چیت چلے گی. لیکن اطلاعات یہی ہیں, حکومت جو ہے وہ مختلف جو ہے اس وقت انہوں نے جو ڈفرینٹ 1 2 3 4 اپنے جو ہے ایکشنز بنائے ہوئے ہیں الیکشن کے حوالے سے. وہ کل بھی 1 درجن پریس کانفرنس کی ہے گورنمنٹ نے. بالکل وہ الیکشنز کے حوالے سے کلی طور پر انکاری ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا, بریک کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم ناظرین کل آپ نے دیکھا کہ ایک خبر چلوائی گئی میری اطلاع کے مطابق کہ جی پرائم منسٹر صاحب ممکنہ طور پر ایک ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے اور اس حوالے سے تمام انتظامات کر لیے گئے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر چینج آف ہارٹ ہوا, یا اگین آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہماری حکومت ماشاءاللہ وہ میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے بڑی زبردست ہو گئی ہے. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن, ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آ گیا سوشل میڈیا کے اوپر. ظاہر ہے جب مریم اورنگزیب صاحبہ ایز اے فیڈرل منسٹر ٹویٹ کرتی ہے تو وہ خبر بنتی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ نہیں کیا, ایسی مشاورت ہوئی نہ اس کی ضرورت ہے. عوام پارٹی اتحادی جماعتوں کے متفقہ امیدوار شہباز شریف صاحب 11 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی کے قائد ایوان کا ووٹ لے چکے ہیں. من گڑت افواہ حقیقت نہیں ہے. میڈیا بغیر تصدیق وزیر اعظم سے متعلق خبریں نہ چلائے. یہ آپ کے سامنے ٹویٹ ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ملتی جلتی خبریں جو ہے نا وہ پھر ظاہر ہے خبریں آنا شروع ہوتی ہیں جو ڈاٹ سے پھر ڈاٹ کنیکٹ ہوتی ہے. آج کی جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کراچی کے اندر وہ ہے ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اجلاس. وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مردم شماری کے اوپر ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں وہ قائم ہیں. آپ کو پتا پہلے دن سے وہ اپنے جو خدشات ہیں تحفظات ایم کیو ایم والے ان کا اظہار کر رہے ہیں. لیٹسٹ جو انفارمیشن جو ایم کیو ایم کی طرف سے آ رہی ہے, انہوں نے چیسا میڈیا کو بھی بتایا ہے کہ جو مردم شماری ہوئی ہے کراچی میں, ویسے پی ٹی آئی نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ اس میں 25 لاکھ گھرانوں کو غائب کر دیا گیا ہے. یہ دعویٰ ہے ایم کیو ایم کا. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 32,000 ایسی عمارتیں ہیں جو مردم شماری جہاں پہ ہونی ہے جا کے چیک کرنا ہوتا ہے, کوئی دروازہ کھڑکا کے جو صاحب کو بندہ اتنے رہتا ہے کہ نہیں. 32,000 عمارتیں بہت بڑی تعداد ہے. اسی طرح کوئی 10 لاکھ مکانات کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور ساتھ اس کے جڑی ناظرین وہ جو آگے چل رہی ہے سٹوری وہ یہ ہے
کہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے تمام ایم این ایز نے اپنے جو استعفے ہیں وہ ایم کیو ایم کی قیادت کو دے دیے ہیں، اور وہ جو استعفے دیے گئے ہیں وہ حسب ضرورت حسب ذائقہ استعمال ہو جائیں گے۔ مطلب یہ وہ اپنی جو ایم این ایز کی جو ممبرشپ ہے اس سے استعفیٰ دے دیں گے اگر ان کے یہ جو کنسرنس ہیں، ریزرویشنز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوتے۔ دوسری طرف ووٹ آف نو کانفیڈنس والی بات جو چل رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جسٹس منیب اختر صاحب نے جو اپنے ریمارکس کے اندر جو بات کی تھی، ابھی چوہے صاحب نے اپنے پروگرام کے پہلے اسے میں بتایا کہ وہ جو منی بل ہے وہ جس صاحب نے بتایا تھا کہ بنیادی طور پر حکومت میجورٹی میں ہوتی ہے، قائمہ کمیٹی کے اندر بھی اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی، سپلیمنٹری گرانٹ ہو، منی بل ہو، تو اس کے اوپر حکومت اگر ناکام ہوتی ہے تو اس کا بڑا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ووٹ آف جو کانفیڈنس ہے اس کا وہ کھو چکے ہوئے ہیں۔ تو چوہے صاحب اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایم کیو ایم کے ہاں جو یہ ہو رہی ہے، انہوں نے استعفے وغیرہ لی ہے، کوئی ایسا کوئی ناتا اس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے یا بس وہ ایک علیحدہ سے سٹوری چل رہی ہے؟ نہیں، وہ تو سیدھی سی بات ہے، یعنی پہلے تو سیاسی اس کے جو مواقع تھے ان کو فائدہ اٹھاتے، کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو گئے، اس کے بعد پی ٹی آئی کو نکالنے میں شامل ہو گئے، تو وہ تو سامنے ہے آپ کے۔ اب جو آ گیا الیکشن جو ہے نا اب زیادہ دور نہیں ہے، اگر اس کا جو آئینی یعنی وقت ہے وہ بھی 16 اگست کو چوہے صاحب 16 اگست کو پورا ہو رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے اوور دا ویکینڈ بھی یہ بات کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن اب 1 ہی تاریخ کو ہوگا اور وہی سارا چلے گا۔ انہوں نے کیا کہا ہے اس کو چھوڑے۔ اب ایم کے ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنے کی کوئی ان کے کراچی میں کوئی ان کو ووٹ نہیں پڑنا۔ بالکل صحیح ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر جڑے رہے تو ان کو کوئی ووٹ نہیں ملنا، اس لیے وہ اب الیکشن کی طرف انہوں نے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کل شہباز شریف کو ووٹ دیں یا نہ دیں یا کوئی موقف نہ آئے، لیکن انہوں نے آج کل پرسوں اپنا راستہ جدا کرنا ہے، کیونکہ فیس کرنا ہے کراچی، حیدرآباد اور دوسرے شہروں میں جدھر جدھر ان کی حمایت ہے۔ لوگوں نے پوچھنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے تو ہمارے لیے جی بالکل آپ صاحب آپ کی بات 100% درست ہے کہ چونکہ اب زیادہ الیکشن نہیں ہیں، 16 اگست کو تو اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے، تو اب ظاہر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی جو سیاسی اسٹریٹجی اس کو طے کر رہی ہیں، ظاہر بات ہے عوام کے پاس جانا ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا اوور عید کی چھٹیوں کے دوران ایک بڑی سٹوری ڈیولپ ہوئی۔ ماریہ میمن صاحبہ ہماری جو آپ کو پتا ہے ایس اینکر ہیں، اپنا پروگرام کرتی ہیں، خان صاحب کو انہوں نے انٹرویو کیا۔ انٹرویو کے دوران سوال و جواب ہوئے، پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں خان صاحب نے کیا فرمایا، جس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس انداز سے اس کو چلایا گیا اور ایسے طوفان آ گیا کہ ایز اف کہ عمران خان صاحب نے کیا، ایک اس میں سے جو کاٹ پیٹ کے جو کلپ چلا یہ سنیں ذرا۔ باجوہ سے جو میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر الوی کے ساتھ، باجوہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ کرا دیں۔ ہم نے اپنی گورنمنٹ کرا دی۔ اچھا، ماریہ میمن صاحبہ 29 نومبر کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ظاہر ہے وہ ریٹائر ہو گئے، اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں 14 کو پنجاب اسمبلی، 18 کو کے پی۔ تو یہ بنیادی طور پر ہوا کیا؟ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو لے کے آپ کو پتا ہے ایک سرٹن سیکشن آف دا میڈیا نے بہت جو ہے بڑی کنٹروورسی کریٹ کر دی۔ یہ ایک مکمل شارٹ ناظرین آپ کو سنواتے ہیں، اس کے بعد پھر ماریہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی جب انہوں نے یہ سوال پوچھا۔ ان کو ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروپوزل ہے جوائنٹ الیکشن کی تو ہم کر دیتے ہیں۔ تو میں نے جب کہا ہم نے اپنی جب گورنمنٹس کرائی تھی وہ تب کرائی تھی، انہوں نے ان کے سارے لیڈرشپس آپ اپنے پروگرام پہ بھی دکھا سکتے ہیں، ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہو تو اپنی گورنمنٹس کرا دیں۔ سارے ان کے مریم کا، یہ خاقان عباسی، ان کے مین جو 4-5 لیڈرز اس سب نے سٹیٹمنٹس دی۔ باجوہ سے جو میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر الوی کے ساتھ، باجوہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ کرا دیں۔ ہم نے اپنی گورنمنٹ کرا دی۔ اس کے بعد وہ جس طرح بچے نہیں ہوتے ہمارے زمانے میں جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے، وہ جب میچ ہارنے لگے نا تو وہ جو روندو ٹیم وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے تھے۔ اب یہ وکٹیں اٹھا کے بھاگے، وہ ہم کہہ رہے ہیں واپس آؤ میچ کھیلنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم 14 مئی سے نکلیں اور اس کے بعد جا کے نا یہ پھر اکتوبر سے بھی آگے الیکشن۔ اچھا ماریہ یہ بتائیے گا کہ جو اچھے خاصے جو پڑھے لکھے ہمارے اور بڑے جو ہے اوور دا ڈیکز جن کا تجربہ ہے ہمارے صحافی حضرات، انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو اس طرح لیا کہ ایز اف کہ باجوہ صاحب کی بات مان کے خان صاحب نے 2 اسمبلیاں ڈیزالو کی،
تو آپ نے انٹرویو کیا, سوال پوچھا, تو آپ کی اس ٹائم امیڈیٹ انڈرسٹینڈنگ کیا تھی اس سوال کے جواب میں جب آپ کو خان صاحب نے یہ بات کی؟ ہاں جی, جب یہ انٹرویو ہو رہا تھا اس وقت خان صاحب جو تھے, بڑی جو انیوژل بات اس مرتبہ تھی کہ انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ بڑا اپنے غصے کا اظہار کیا بار بار, اور کوئی بھی اگر ہم ان سے سوال پوچھتے, چاہے وہ پنجاب کے اندر گزدار حکومت کے حوالے سے ہو, تو وہ کھینچ تان کے دوبارہ جو گفتگو ہوئی تھی وہ باجوہ صاحب کے حوالے سے ہی کرتے تھے. تو انہوں نے بڑے بھڑاس نکالی, بڑے غصے کا اظہار کیا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے بیکاز جب وہ انٹرویو ایئر ہوا تو اس کے بعد میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس میں سے خبر یہ نکلے گی. ایز این انٹرویور میرا خیال تھا خبر یہ نکلے گی کہ جولائی کے اندر اگر الیکشن میں کال کر دیے جائیں مئی کے اندر اسمبلیاں توڑ کے, تو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کوئی کنسنسس ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی اس کے لیے تیار تھی. تو میرا خیال تھا یہ ہے کہ اس میں سے بڑا ٹیک اوے. بہرحال اس میں آپ نے جو پہلا کلپ دکھایا, پہلے وہ ایک خاص مقصد کے لیے, ابھی پروپیگنڈا وار بھی ہے. ایم شیور کہ مطلب جو بھی انٹرویو ہوتا ہے اس میں سے ہر سیاسی جماعت اپنی مرضی کے کلپس نکال کے کاٹ پیٹ کے اس میں سے چیزیں نکالتی ہے. لیکن اٹ واز ویری کلیئر کہ جب میں وہاں گفتگو کر رہی ہوں کہ کانٹیکسٹ یہی تھا کہ بار بار خان صاحب کو مختلف اوقات میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر الیکشن چاہیے تو اپنی اسمبلیاں توڑ دیں, چاہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو. صحافی بھی, میں نے خود ان سے یہ سوال پوچھا پچھلے انٹرویو میں جو میں نے کیا تھا 6 مہینے پہلے کہ بھائی توڑ دیں اپنی اسمبلی اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا بھی وقت نہیں ہے. خان صاحب کی اپنی جماعت کے اندر کوئی بڑا طبقہ تھا جو کہتا تھا اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے ہیں. پرویز الہی صاحب اس میں شامل نہیں تھے, لیکن دوسری طرف ایک ہاکس تھے جو کہتے ہیں توڑ دیں اسمبلی. تو اسی کانٹیکسٹ میں جب انہوں نے کہا کہ جب باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی اسمبلیاں توڑ دیں, کیونکہ اس وقت انڈرسٹینڈنگ یہ تھی مور اور لیس گومن صاحب کہ شاید خان صاحب اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ لیا تھا پرویز الہی صاحب نے, اور یہ طے ہوا کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے, تو تب تک سب کو یقین تھا کہ نہیں اب اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی. پنجاب کو گورنمنٹ کون چھوڑتا ہے, کے پی کی گورنمنٹ کون چھوڑتا ہے. تو یہ اس سارے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ سب لوگ آلموسٹ ٹیمپٹ یا بیٹ کر رہے تھے, پولیٹیکل بیٹ تھا کہ کر کے تو دکھائیں. تو آگے سے اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ کون اپنی حکومت چھوڑے گا, پی ٹی آئی اپنی اسمبلیاں نہیں توڑے. جی بہت شکریہ ہمارے. جی ناظرین, آپ کو بتاتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو پی ڈی ایم جب سے عمران خان صاحب نے, ظاہر بات ہے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, ضمنی انتخابات انہوں نے پنجاب کے اندر جیت لیا, حکومت میں آ گئے, تو نظر آ رہا ہے ظاہر بات ہے آپ کی سالڈ کے پی کے اندر آلریڈی آپ کی سادہ اکثریت بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پنجاب کے اندر بھی آپ آ گئے. تو ہر موقع کے اوپر عمران خان کو یہ چیلنج کیا جاتا تھا, الیکشن چاہیے اسمبلیاں توڑیں, الیکشن چاہیے اسمبلی توڑیں. یہ سنیں ذرا, یہ جو ان کے جو مختلف لیڈران کیا کہتے رہے ہیں اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی, توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. میں نے گارنٹی دیتا ہوں, ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں, وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں, آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر عمران خان کو واقعی ہی شوق ہے الیکشن کروانے کا, ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی, پنجاب اسمبلی, کشمیر کی اسمبلی, گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں, آج الیکشن ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت, توڑیں پنجاب کی اسمبلی, توڑیں جی بی کی اسمبلی, توڑیں اے جے کے کی اسمبلی, ختم بات. چوہدری صاحب, میں نے آپ کی بڑی ایک خوبصورت تصویر بھی دیکھی, آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اس ایشو کے اوپر بات ہوئی آپ کی کہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر آپ نے اسمبلی توڑ دی؟ اس پر کوئی خاص بات نہیں کی کسی. تو یہ طوفان کیسے اتنا بڑا پینل تھا, لیکن آپ کو مس کیا, آپ نہیں آئے. وہ سر آپ وہاں پہ موجود تھے, تو آپ کی موجودگی جو ہمارے لیے آپ نہیں, کاشف عباسی تھے, مہر بخاری تھی. تو چلیں, انڈرسٹینڈنگ آپ کو کیا ملی جو خان صاحب کے ساتھ ملاقات؟ وہ پر امید ہیں, وہ ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے, یا ان کو لگ رہا ہے کہ چونکہ ہواؤں کا رخ ایک خاص طرف ہے, الیکشن کی طرف وہ ہوائیں نہیں جا رہی, لہذا خان صاحب کی جو ایک خان صاحب کو الیکشن ہو جائے گا. کب؟ خان صاحب کو یقین ہے, پکے کنوکشن سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ الیکشن ہو جائیں. چلو صاحب, وہ تو اکتوبر میں ہونے ہیں. جی آگے. نہیں, مطلب ہے یہ تو اکتوبر کی بات تو نہیں انہوں نے کی, لیکن جو, اور وہ خوش تھے, ہی لکڈ کانفیڈنٹ. اور تیسرا یہ ہے کہ ان پر مطلب ہے یہ مکس بیگ تھا, کوئی ان کے حمایتی نہیں تھے سارے
یعنی جو مخالف ہیں نون اوپوننٹس ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی وہاں موجود تھے کچھ، تو وہاں بات چیت ہوئی تھی تو خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ اداروں سے، ان کا میرا کوئی تنازع نہیں کسی سے، ہم تو صرف الیکشن چاہتے ہیں فری فیئر امپارشل اور بس، اس سے علاوہ یعنی اور کئی اور چیزوں پر بھی انہوں نے کہا کہ میں یہ جو کچھ صحافیوں نے باتیں کی ہیں باجوہ صاحب کے حوالے سے، کشمیر کی پالیسی فلاں پالیسی، ان کے اس سے کہیں زیادہ میرے علم میں چیزیں، لیکن ایز سابق وزیر اعظم میری ذمہ داری ہے کہ رسپانسبل رہوں اور ملک کے معاملات جو ہیں ان کو غیر ملکوں تک نہ پہنچنے دوں، ان سیکرٹس کو اپنے پاس ہی رکھا جائے، تو اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے وہیں کہا، تو میں کہ وہ باجوہ صاحب بیچارے تو ایسے ہی آگے لگے ہوئے ہیں، فٹ بال بنایا ہوا ہے ان کو، وہ کوئی باتیں بھی زیادہ کر دیتے تھے۔ انہوں نے میرے سامنے دو صحافیوں کو یہ کہا، ایک کو کہا کہ آپ جو الزامات لگا رہے تھے تو آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں کرائی، اور آپ نے تو وہاں تنازع وہ مینگل کا جو لڑکا ہے فلانا اس کے بارے میں بتایا، باتیں اور کرتے ہیں، تو آگے سے جواب نہیں دیا، چپ ہو گیا۔ اور دوسرا کہا کہ کارگل پر کس نے کتاب لکھوائی، تو یہ چھوڑے، ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے، وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو۔ چلیں جی چوہے صاحب، ابھی ایک ہم بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں گے آج ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے ایک بھرپور پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر بڑا واضح انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ فوج یقینی طور پر، اور ہم سب کو اس کے اوپر یقین ہے کہ قومی ادارہ ہے اور کسی سیاسی جماعت کی جو طرفداری کا ان کے اوپر تانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے جو ہے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی پہلی پریس کانفرنس تھی ایز ڈی جی ایس پی آر، اور اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے میجر جنرل صاحب نے سب سے پہلے جو افواج پاکستان کے حوالے سے کیا بات کی، سنیں ذرا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جو طاقت ہے، اصل طاقت کا جو محور ہے اور جو مرکز ہے وہ عوام پاکستان ہے، اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہے۔ ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں۔ آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے، فوج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گی کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے، نظریے یا جماعت کی طرف راغب ہو۔ یہ خاص سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی۔ بالکل صحیح فرمایا، اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر جو انتشار ہے اس کی وجہ کیا ہے، سنیں ذرا۔ اگر آپ اقوام عالم میں دیکھیں تو کسی بھی ملک میں اگر اس کی فوج کو کسی ایک خاص سیاسی سوچ، کسی خاص مذہب، کسی ایک خاص نظریے کی حمایت یا سرکوبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو اس ملک میں صرف انتشار ہی پھیلا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے جو پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان کی افواج دونوں یہی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح افواج پاکستان کسی خاص سیاسی پارٹی یا سیاسی سوچ کی طرف جھکاؤ کرے، رغبت حاصل کرے، اور یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں، سیاسی لیڈرز کو چاہیے کہ ہماری اس پیشہ ورانہ سوچ کو تقویت بخشے۔ جو میجر جنرل چودھری صاحب کا یہ جو بیان ہے، میرے خیال میں کوئی ذہی شعور پاکستانی، کوئی پاکستان کے اندر جو سیاست کے حوالے سے اپنی کو خاص رائے رکھتا ہے، بالکل اس کے اوپر اتفاق کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، سنیں ذرا۔ 31 دسمبر 2022 پچھلے سال کی آخری دن آرمی چیف کراچی میں نیول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ سے بات کرتے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت ملک ایک جو دشوار گزار جو چیلنجز ان کا درپیش ہے اس وقت ملک کو، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کو نبرد آزما ہونے کے لیے چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز آپس میں قومی اتفاق رائے پیدا کریں۔ آئی تھنک دیٹ از آن ریکارڈ۔ جی چودھری غلام حسین صاحب، یور تھاٹس۔ نہیں، بالکل احمد شریف ارشد صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ پاکستانی قوم کی آواز ہے۔ فوج اور عوام کا ایک یونائٹڈ فرنٹ جو ہے دشمنوں کے اور ان کے ایجنٹ کے خلاف قائم رہنا چاہیے، اور دہشت گردی، تخریب کاری، پاکستان کے اندر جاسوسی کا نیٹ ورک ہو، جو کوئی بھی پاکستان پر حملہ آور ہے، فوج اور عوام کا اتحاد ہو، اس کا مقابلہ کرے، اس پہ تو کوئی کلام نہیں۔ اور
DGISPR نے آج جو باتیں کی ہے اس سے کوئی کسی کے پاس بھی ڈس ایگری کرنے کا کوئی جواز نہیں. 2 اور نمبر 3 اب یہ دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں 31 دسمبر کو بھی انہوں نے کہا کہ اتفاق رائے پیدا کریں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ کو پتا تھا اس بات کا؟ جی میری نظر سے وہ پریس جو ریلیز گزری تھی, لیکن جو ایسا معاملہ یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے PDM, پچھلے دنوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی, اس کے بعد ہاؤس کو بریف کیا گیا, وہاں سے جو اپنی حسب منشا جو ہے خبریں ریلیز کروائی گئیں. بنیادی طور پر وہ کام نہیں آئی نا, وہ اس طرح کا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایز ایف کے جس طرح جو ہے جو DGISPR نے جو بڑے اچھے انداز سے کلیریفائی کر دیا کہ اگر جو ہے افواج پاکستان کو ایک خاص سیاسی نظریے, ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جوڑا جائے گا تو اس کا جو ہے جو نتیجہ انتشار کی شکل میں نکلے گا. ناظرین, کل بڑا دن ہے. سپریم کورٹ کے سامنے جو وعدے وعید کیے ہیں PDM کے تمام زعما نے, اس کے اوپر دیکھیں کل اجلاس ہوگا, کیا نتیجہ نکلتا ہے. کل تک اس خبر کا انتظار کیجیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.